اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ صدقہ دینے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ صدقہ دینے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اس لیے صدقہ دے کر ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو اور مشغولی سے پہلے نیک اعمال کی سبقت کرو اور پوشیدہ اور اعلانیہ صدقہ دے کر اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے تعلقات کو ملاؤ تو تمہیں روزی دی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، صدقہ یہ نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا، اور تجھے میں پورا دوں گا اس وقت کہ جب تو اس کا محتاج ہوگا۔ قیامت کے دن تمہیں اپنے منہ کے سامنے آگ نظر آئے گی تو اس آگ سے بچو، اگرچہ خرمے کا ایک ٹکڑا دے کر یعنی صدقے میں دیا ہوا کھجور کا ٹکڑا بھی آگ سے بچا لے گا۔ صدقہ خطا کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اس وقت تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ طبرانی نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تکبر اور فخر کو دور فرما دیتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما یا اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، اس کی وجہ سے اللہ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری اس کی بیوی جس نے کھانا تیار کیا، اور تیسرا خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ صدقے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی۔ صدقے کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ جو مسلمان کسی مسلمان ننگے کو کپڑا پہنائے، اللہ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ اسے رحیق مختوم جنت کی شراب سربند پلائے گا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ جس نے اپنی پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص تم میں سے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اللہ اسے اس قدر بڑھاتا ہے کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، اس سے آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو ناظرین، آج کا میں وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں قضائے حاجات اور حل المشکلات، یعنی کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جن حاجتوں کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ نے شعبان المعظم کے مبارک مہینہ میں یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اس کے کرنے سے آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی، آپ کے جو بلائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ چاہے جو بھی سورت پڑھ لیں، سجدے میں آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے سجدے میں 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بعد سلام آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مشکل حل ہوگی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابیاں حاصل ہوں گی۔
میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔